بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امانت اور دیانت دار کس حد تک ثابت ہوئے۔ قرآن و سنت میں امانت و دیانت داری کی بہت تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ آیت کریمہ کے اس حصے کا مختصر سا مفہوم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں امانت و دیانت کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ جب کسی شخص کو ذمہ داری سونپی جائے تو اس میں بھی لازمی ہے کہ دیانت داری کے ساتھ اسی شخص کو منصب و عہدہ سونپا جائے جو اس کا اہل ہو۔ نا اہل کو شعبہ سونپ دینا بھی ملک و ملت کے ساتھ دیانت اور بدعنوانی ہے۔ چنانچہ الجامع الصغیر کی روایت، جس کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کچھ افراد پر کسی شخص کو ذمہ دار بنایا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس میں اس ذمہ داری و منصب کے لیے اس سے بہتر شخص موجود ہے، تو بلا شبہ اس نے اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اللہ سے خیانت کی، اللہ کے رسول سے بددیانتی کی اور مسلمانوں سے بھی بدعنوانی کی۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے اس فرمان اور اللہ کے رسول کے اس فرمان کے اوپر اپنی زندگی گزارتے رہے اور اپنے دور خلافت میں بھی امانت و دیانت داری میں بہت نمایاں رہے۔ چنانچہ تاریخ دمشق کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سودا بنت عمارہ حمدانیہ نامی خاتون نے حاضر ہو کر شکایت کی اور اس نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ نے فلاں شخص کو صدقات وصول کرنے کی ذمہ داری دی ہے، وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اس عورت کی بات سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، تو مجھ پر اور میرے مقرر کردہ ذمہ داروں پر گواہ ہے، یقیناً میں نے انہیں نہ تو تیری مخلوق پر ظلم کی اجازت دی ہے اور نہ ہی تیرا حق چھوڑنے کا کہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ دار کو لکھا کہ انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، ہماری دی ہوئی ذمہ داری کی پوری طرح حفاظت کرو یہاں تک کہ دوسرا شخص آئے جو یہ ذمہ داری سنبھال لے، والسلام۔ تو حاضرین کرام، اللہ رب العزت کے فرمان کے اوپر اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح عمل کیا۔ اس خاتون کی فریاد کو سن کر رونے لگ گئے اس بات سے کہ جو میرا ماتحت ہے، میرا مقرر کیا ہوا افسر ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بددیانتی بدعنوانی کر رہا ہے کہ اس کا بھی میں جواب دہ ہو سکتا ہوں۔ اس خوف سے رو رہے تھے اور پھر فوراً اپنے اس ماتحت افسر کی گرفت کی اور اسے ظلم سے باز آنے کی تحریر لکھ دی اور اس کو یہ بھی پیغام بھیج دیا کہ میں تمہاری جگہ کسی اور کو مقرر کرنے والا ہوں، یعنی وہ شخص اس منصب کے لائق نہیں تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کو معزول کر کے اس کی جگہ اور ذمہ دار بھیج دیا۔ اور اس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے مال و دولت کی یعنی بیت المال کی کس حد تک حفاظت کرتے تھے، دیانت و امانت داری کا ثبوت دیا۔ چنانچہ مسند احمد اور حلیت الاولیاء کی روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری خزانے سے متعلق ایسی دیانت کے بیت المال میں جو کچھ آتا وہ سارے کا سارا مسلمانوں میں حسب ضرورت و موقع تقسیم فرماتے، پھر ہر چیز کے تقسیم ہو جانے کا یقین کرنے کے لیے حکم دیتے کہ جہاں بیت المال کا مال تقسیم کیا گیا ہے اس جگہ جھاڑو لگایا جائے، تو جھاڑو لگا کر وہاں پانی چھڑکا جاتا، پھر اسی جگہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کرتے تاکہ یہ نماز روز قیامت گواہی دے کہ انہوں نے مسلمانوں کا سارا مال مسلمانوں میں ہی تقسیم کر دیا ہے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ صرف یہی نہیں کہ خود مسلمانوں کے بیت المال کی حفاظت کرتے، بلکہ آپ کے دونوں شہزادے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی مسلمانوں کے بیت المال کے خیرخواہ رہے، ورنہ معاشرے کے اندر یا تاریخ کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو مسلمانوں کے حکمران کی اولادیں گزریں انہوں نے مسلمانوں کے ہی مال کے ساتھ بیت المال کے ساتھ اپنی زندگی کی عیش و عشرت کو مزید بڑھایا، اور مسلمانوں کے مال کے ساتھ بددیانتی کی، مسلمانوں کے مال و دولت کو اپنے ذاتی استعمال میں خرچ کیا۔ لیکن حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی بیت المال کے محافظ رہے، اور ان کے دونوں شہزادے بھی مسلمانوں کے بیت المال کی حفاظت پر مامور رہے۔ چنانچہ شعب الایمان کی روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی شخص نے دیکھا کہ آپ کے دونوں شہزادے حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرکہ، کھیرا اور معمولی سبزی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، تو اس دیکھنے والے شخص نے کہا آپ امیر المؤمنین کے شہزادے ہونے کے باوجود اتنی معمولی غذا کھا رہے ہو، حالانکہ بیت المال میں اچھی اچھی غذائیں موجود ہیں۔ تو ان دونوں شہزادوں نے جواباً فرمایا تم امیر المؤمنین کے منصب کو کتنا جانتے ہو، بیت المال میں جو کچھ موجود ہے وہ امیر المؤمنین کا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا مال ہے۔